جمشید صاحب، ملتان کی ایک مثالی یونیورسٹی میاں محمد نواز شریف کے نام سے منسلک ہے، زرعی یونیورسٹی نواز شریف جس کو کہتے ہیں، اس کے حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ مطلب ہے یہ ایک عارضی وائس چانسلر آئے تھے، انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ بیچ میں وہاں اسٹوڈنٹ بھی بس کے نیچے آ کے مری، اور جس طرح اس کا رویہ تھا وہ بھی، اور اب تو معاملات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ یونیورسٹی جو ہے نا اس وقت اپنے مطلب بری حالت ہے اس کی، آپ کے پاس خبر ہے کیا؟ دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی یونیورسٹی میں قائم مقام وائس چانسلرز کے تحت چلتی ہے، ان یونیورسٹیز کا جو انتظامی معاملات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بحران کا شکار رہتے ہیں، اور اس کی کارکردگی ہمیشہ نیچے آتی ہے۔ ہم نے آپ کو پتہ ہے کہ بات کریں پچھلے سال 1.5 سال سے نگران حکومت کے دور سے ایسے چل رہا تھا کہ بہت سی یونیورسٹیز پنجاب کی، آپ کو پتہ ہے تقریباً 30-32 یونیورسٹیز ایسی ہیں جو وائس چانسلر کے بغیر چل رہی تھیں، جو قائم مقام وائس چانسلر میں چل رہی تھیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اب کتنی ان میں سے تقریباً 25 پرماننٹ وائس چانسلر آ گئے، 25 پہ آ گئے، لیکن ابھی بھی 7-8 یونیورسٹیز پہ ابھی بھی نہیں آئے ہیں۔ اگر ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ ابھی جو 3 زرعی یونیورسٹیز ہیں، اگر ہم پنجاب میں دیکھتے ہیں، 3 یونیورسٹی وہ ہو گئی، دونوں ہو گئی، اس میں سے اب جو ایک یونیورسٹی تھی، 3 زرعی یونیورسٹی میں سے ایک یونیورسٹی ہے زرعی یونیورسٹی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا بھی جو آپ کو پتہ ہے کہ جو حکم دینا ہے، جو ہدایت کرنی ہے، جو اپوائنٹمنٹ ہے، اس کی اپوائنٹنگ اتھارٹی بہرحال وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، لیکن کیا گورنر پنجاب ہے؟ وزیر اعلیٰ ہیں، اور وزیر اعلیٰ نے لیکن اس کی جو سفارشات ہیں، چیزیں ہیں، وہ بہرحال ایگریکلچر سیکریٹری سے ہو کر جانی ہے، چیزیں وزارت تعلیم کی بجائے ان سے ہو کر جانی ہے، سیکٹری تعلیم سے، سیکٹری زراعت سے ہو کر جانی ہے ریکمنڈیشنز۔ لیکن اس میں اب ہو کیا رہا ہے کہ ملتان کی جو زرعی یونیورسٹی ہے، اس میں جب سے ڈاکٹر آصف علی صاحب جو وائس چانسلر تھے، پروفیسر ڈاکٹر، اپنی مدت پوری کر کے چلے گئے، اس کے بعد سے یہ یونیورسٹی بھی خالی اور قائم مقام اشاعت پر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق رجوانہ صاحب اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں ایکٹنگ وائس چانسلر کے طور پہ۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ رجوانہ صاحب بھی اس شہر سے ان کا تعلق ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اب جب بھی یہ کرائسس آ رہے ہیں، ابھی آپ نے ایک واقعے کا بات کی، وہاں انتظامی طور پہ، جب میں نے آپ سے پہلے بات کی کہ عارضی طور پہ جو بھی وائس چانسلر ہوتا ہے، اس میں ڈیسیژن پار، ان کے فیصلوں کی اتھارٹی ہمیشہ کوسچنیبل رہتی ہے، اس میں وہ اعتماد بھی نہیں ہوتا۔ وہ اعتماد کو چھوڑیں، اچھا میں اور بات کرتا ہوں بھائی، یہ اشتیاق رجوانہ صاحب خود ایلیجیبل نہیں ہیں، عدالت کے سہارے پہ سٹے لے کے ایک بڑی یونیورسٹی جو کھڑی ہو چکی تھی، مطلب مثالی یونیورسٹی بن چکی تھی، اس کا بیڑا غرق کر رہے، حکومت خاموش ہے، محکمہ زراعت خاموش ہے، سیکٹری زراعت خاموش ہے، اور یہ وہ یونیورسٹی ہے جو دیکھیں جنوبی پنجاب ایک ایگریکلچر کا ہب ہے، خاص طور پر ملتان، یہاں لوگوں کے بچے زیادہ تر زراعت کی ایجوکیشن ہی لیتے ہیں۔ اب ایک بہترین یونیورسٹی تھی اور ایک اپنی ضد اور اپنی انا کی اس کو بینڈ چلا رہے ہیں۔ ابھی اور چیزیں جو ہو رہی ہیں، اگر ہم اس کو دیکھیں تو مجھے 2-3 چیزیں لگ رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو یہاں بھی پالیٹکس ہے یونیورسٹی کی، یہاں بھی پسندیدہ وائس چانسلر جو آئے، کچھ جو لوگ اس وقت یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کا یا ان میں سے کوئی ہو، یا ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اچھے سے اچھا ایک کمپیٹنٹ وائس چانسلر آ جائے۔ تو اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جو انتخاب ہے وائس چانسلر کا، وہ انتخاب تقریباً فائنل ہوا پڑا ہے یا ہو رہا ہے۔ صاحب دیکھیں، مسئلہ یہ نہیں، آپ میری بات نہیں سمجھ رہے، مسئلہ یہ ہے جو قائم مقام وائس چانسلر ہے، وہ یہ جو پروسیس ہے وہ کرنے نہیں دے رہا، ہائی کورٹ کا سہارا لے کے۔ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے NFC یونیورسٹی میں وہ جو تھے کالرو صاحب، وہ 12 سال بیٹھے رہے، یہ اسی کو کاپی کر رہے ہیں، اسی کی ڈائریکشن پہ چل رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسے ہی ہے، سٹے لے کے آپ 2 سال ہو گئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایلیجیبل نہیں ہیں، آپ انٹرویو دیں، آپ اس جو پینل بنا اس پینل میں جائیں، اگر آپ کا حق بنتے تو آپ ضرور ذرا یونیورسٹی کے وائس چانسلر لگے، زبردستی یا زوری کا آپ کتنا عرصہ یونیورسٹی میں وائس چانسلر بیٹھ جائیں گے۔ آخری بات ہے جو کوسچن میڈیا میں رپورٹس آ رہی ہیں، اصل بات وہ یہ ہے کہ اس وقت جو 14 دسمبر کو سنڈیکیٹ کا ایک اجلاس ہوا تھا، دیکھیں وہ بھی کیسا مذاق بنا یار، کیسا مذاق اس بندے نے بنایا، اپنی مرضی کا وہ کرتے ہیں۔ سنائیں ذرا ناظرین کو کر کیا رہی بیٹھ کے۔ دیکھیے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس اجلاس میں غیر قانونی طور پہ آصف نواز صاحب کو کہا جا رہا تھا کہ وہ غیر قانونی رجسٹرار ہیں، اور انہیں سنڈیکیٹ کے اجلاس میں سے نکال دیا گیا۔ اس وقت سنڈیکیٹ نے یہ کہا گیا کہ جی جو ٹریجرر تھے یونیورسٹی کے گریڈ 19 کے رفیق فاروقی صاحب، انہیں کہا گیا کہ وہ بطور سیکریٹری سنڈیکیٹ اور قائم مقام رجسٹرار کے طور پہ اجلاس میں ہوں۔ وہ آئے، ان کو ہدایت کی گئی کہ جو ایڈیشنل رجسٹرار ہیں گریڈ 19 کی، سومیا امبرین، ان کا نوٹیفیکیشن رجسٹرار کے طور پہ جاری کیا جائے، اور وہ خود اس وقت تک، جب تک وہ چارج نہیں لیتی، اس وقت تک وہ بطور رجسٹرار کام کریں۔ ٹھیک ہے، اس پر ایکٹنگ وائس چانسلر نے، یہ سنڈیکیٹ کا فیصلہ، سنڈیکیٹ بااختیار ادارہ ہوتا ہے جو وائس چانسلرز کو بھی گائیڈ لائن فراہم کرتی ہے، وائس چانسلر بھی ان احکامات کے پابند ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی وائس چانسلر صاحب نے
پھر اپنا اختیار 12/5/1 کے تحت استعمال کیا یونیورسٹی کے کیلنڈر کے مطابق، اور اس کے مطابق انہوں نے پھر یہ کیا کہ 20 دسمبر کو اپنا یہ فیصلہ تبدیل کر کے انہوں نے انسٹیٹیوٹ آف پلانٹ پروڈکشن کے ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر اشفاق صاحب کو رجسٹرار کا ایڈیشنل چارج سنبھالنے کا ہدایت کر دی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک وقت میں پہلے انہوں نے کسی کو کہا، پھر ایک رجسٹرار اس کو بھی کہا، اس کے بعد پھر ان کا فیصلہ بھی تبدیل کر کے آپ نے اشفاق صاحب کو کہہ دیا، چیزیں کر دی، تو بہت سی چیزیں اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ آصف نواز صاحب کو ہٹایا گیا، چیزیں پھر لگایا تو گیا، پھر لگایا، مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے سر کہ اصل یہ میں چیزیں میں بتاتا ہوں، جب چھوٹی سی صاحب چیزیں، سنیں ہاں اس اشتیاق رجوانہ صاحب کو ملتان کی ایک سیاسی شخصیت ہے، ان کی آشیرواد حاصل ہے، وہ ان کی گورنر سے ملاقاتیں کراتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح میں نے پہلے گزارش کی، وہ جو اختر کالرو صاحب تھے وائس چانسلر NFC، انہوں نے اسی سٹے کے چکر میں 12 سال ٹپا دیے، ٹھیک ہے، اب 12 سال آپ نے تو گزار لیے، اس انسٹیٹیوٹ کو برباد کر دیا آپ نے، اب یہ صاحب بھی اپنے 2 سال تو ٹپا ہی کھڑے ہیں، لیکن آپ وہاں جائیں یونیورسٹی کا اشر کیا ہو گیا ہے، مطلب ایک جو مثالی یونیورسٹی تھی جس کی اسلام آباد تک دھومیں تھی کہ ذرا یونیورسٹی ملتان ایک اچھی یونیورسٹی ہے۔ دیکھیں ہم جتنی مرضی بات کر لیں، افتخار صاحب ہم جتنی مرضی بات کر لیں، ایشو یہ ہے اس کا تعلق حکومت کی دلچسپی سے ہے۔ اگر معاملہ کورٹ کا ہے، اگر معاملہ کورٹ کا ہے تو کورٹ میں بھی آپ پلی تو کریں نا، اس کورٹ میں کیس کو فالو تو کریں نا، تو یہ جب تک ڈپارٹمنٹ اس میں دلچسپی نہیں لے گا۔ سیکٹری ایگریکلچر نے پراسیکیوٹر جنرل کو لکھا کہ یہ بندہ ہمارے جو ہے درسگاہ ہے ایگریکلچر کی، 3 یونیورسٹیز کے بارے میں لکھا تھا انہوں نے، اس کا نام بھی شامل تھا، 3 یونیورسٹیز کے بارے میں لکھا تھا، اب وہ 2 کہ کا وہاں پروسیس ہو پہ گیا، جو کیسز ہیں وہ پینڈنگ ہونے کی وجہ سے یہ جمشید چیزیں نہیں ہو رہی، تو اس کے اوپر فالو کیا جائے۔ ان دونوں کا یار معاملہ حل ہو گیا نا، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بندہ اتنا لیچڑ ہے، یہ ابھی تک چپکا پڑا ہے۔ بھائی آپ طریقے سے آئیں، پروسیس سے آئیں، اگر آپ اہل ہیں تو ضرور یونیورسٹی کے آپ وائس چانسلر ہوں، لیکن کم از کم جس طرح آپ نے قائم مقام ہونے جو آپ نے ٹینیور گزارا ہے، جو آپ نے حشر اس یونیورسٹی کا کیا ہے، یہ تو 10 سال پیچھے چلی گئی یونیورسٹی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں یہاں دیکھیں جمشید صاحب، میں مجھے دکھ اس بات کا ہے، جنوبی پنجاب کے لوگوں کا تعلق جو ہے نا زراعت سے ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے بچوں کو بھی زراعت کی تعلیم دلانا چاہتے ہیں۔ پہلے ہم فیصل آباد جاتے تھے، اب یہ میاں محمد نواز شریف کے نام سے جڑی ہوئی یونیورسٹی ہے، مطلب ان کے نام سے منسلک ہے، اس کے باوجود حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی، حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی، سختی سے اس کے معاملات دیکھیں، جو اہل آدمی ہے اس کو یہاں تعینات کیا جائے تاکہ یونیورسٹی کے معاملات بہتر انداز میں چلیں۔ دیکھیں میں اس سے پہلے تعیناتی سے پہلے حکومت نے اس کیس کو اپنی لا جو ٹیم ہے اس کے ذریعے اس کیس کو فالو کرنے کے بعد ہی کچھ کرنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو فالو کرنا ہے، انہوں نے یقینی طور پہ اپنی جو ایڈوکیٹ جنرل سے بات کرنی ہے اور اس کے مطابق اپنی جو بھی طریقہ کر رہے ہیں ٹھیک بات ہے، اس کو فوری طور پر دیکھیں، یہ بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے پلی کر کے جو بھی ہے آپ جس کو مرضی لگائیں وائس چانسلر، جس کا مرضی انتخاب کریں، لیکن بنا دیں نہیں جس کو مرضی لگائیں، جو ہمارا کام یہ ہے جو ہم یہ بات کریں کہ ایک جب بھی آپ ایکٹنگ کسی کو چارج دیتے ہیں عارضی طور پہ، وہ مہینوں اور سالوں پر محیط ہو جائے تو وہاں پہ بحران کا شکار ہوتے ہیں اور وہ اداروں کی ڈیٹیریشن زوال پذیر ہو جاتے ہیں، اس وقت بھی یہی ہو رہا ہے۔